آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تپ رہی ہے اور سورج ڈھلتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حسین کی جنت تو پکی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، امت سے کہا درود بھیجو، اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہاں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے۔ کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنی بڑی خاندانی نسل۔ تو میں ایک دفعہ نا ہمارے بزرگ جو یہاں آئے کئی سو سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوں دن، میں آتا ہوں راجپوت ہوں دن، وہ آخے نہیں جٹ ہوں دن، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئی، وہ آخے سو جٹ ہوں دن، میں آخے نہیں راجپوت ہوں دن۔ میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا، 1874 دا، 1974 نہیں، 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے۔ تو اتھے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھ، نہ کوئی ہراجہ دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی کھکھاں دا نام ہے، یا اے سنپال ہیں، اے بامن تو مسلمان ہوئے جڑے سنپال ہیں، تو اسے رجسٹر چاہیے۔ تے ساڈا لکھا ہوا ہے راجپوت چوہان سہو، ٹھیک ہے، میں نے تسلی ہو گئی۔ جس لئے میں پیڑھی ویکھی 19 نا ہیں، 19 صرف 19، اس تو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہندو مسلمان ہوئے تو ٹھیک، 19 نا ہیں جن نال زمینہ ہیں تو سارا کچھ جائیداداں ہیں۔ میں وہ یاد کرن دی کوشش کی تھی، میں نے یاد نہیں ہوئے۔ میرے نبی دی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے، میں 20 سال تو سنا رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن کموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف
بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ 80 نا ہیں 80۔ مینو اپنی نسل دے 18 نا یاد نہیں ہوئے، زور مارے نہیں یاد ہوئے۔ میں اپنے نبی دی جس پڑھتا، میں ایک جدہ میں یاد کر رہا نا تو میں گیوں روزہ مبارک سن 2000 تو ایک کام میں شروع کیا۔ میں نے خیال ہے ساڑھے میراسی ہمدن بغدادی بھی دوئے بھی میاں لبک دے رہے کہیں، میاں نیت علی دے رہے کہیں، میاں گانے دے رہے کہیں، وہ سارے قبریں چ وڑ گئے تو میرا پیو بھی تو میری بھی واری آون والی ہے۔ تو میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں۔ کسی دی سرداری کدی قائم رہی، کسی دی سرداری کدی کسی دی کوئی سرداری قائم رہی، سارے مر گئے۔ تو کڈا بڑا جھوٹ ہے، دیر آباد سرداریاں قائم۔ میں کہ نامراج اسی بھی جو جے اسی او جے ساڑی جس پڑھن والے۔ میں کہ نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں، اس سے بڑی اولاد کہندی نہیں۔ میں اپڑ گیا عمرے دے تو میں کہ یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تانوں سلام پیش کرنا ہے۔ تو وقت میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پاڑ کے میں کیا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، علی دے دیر آباد، فاطمہ دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، زینب دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد۔ جی میں اتھے سپاہی نہ کھلوتے ہوں تو میں وہ میراثیاں طرح انج کرنا آئی، پر جب میں انج کراں تو میں سپاہیاں نپ لینا آئی۔ تو میں یہیں کھلوتا اور میں اپنے تصور یا اللہ میں تو یا رسول اللہ میں تھوڑا میراثی بن کے تھوڑی پیڑھی پڑھتا پیا، میں نے اپنا میراثی بنا لو، میں تھوڑا میراثی بن کے اٹھی ہونا چاہنا۔ ایک بار ایک شیعہ بھائی میں نے فون کیتا، مولانا صاحب ساڑے ادا دے مجلس پڑھ دے تو انہوں خوش کر دیسا۔ تو تمہیں پتا نا خوش کرن دا کی مطلب ہوتا؟ میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہاں، میں نے اللہ بہوں دیتا ہویا تو میں تو لوڑ ہی نہیں توڑے کو لین دی، پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا، میں جنہاں کو لینا ہے نا انہوں میں نے بہت زیادہ دے آنے تو کوئی لکھا روپے دے سو کروڑوں دے سو سوتے توڑی مجال ہی کوئی نہیں۔ تو جس گھر تو میں نے لبنی ہے خراط انہوں دے دیون دی حد ہی کوئی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو امیہ دا بادشاہ ہشام بھی طواف کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے۔ اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود دا بوسہ لے لوں، نہیں لے سکیا، لوگوں دھکے مارے۔ امام زین العابدین تشریف لے آئے تو لوگ این ہٹ گئے جو میں بدل ہٹ جاندہ ہے، سارا حجر اسود ویلا ہو گیا۔ انہیں جا کے بوسہ لیا، گھنٹہ رک گئے، وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں، یہ کون ہے؟ شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی، یہ کون ہے؟ ہشام نو پتہ ہی کون ہے، اور اس ہے کہ جب میں دس ہے تو میری تو بےزتی ہو جاتی، اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ تو تھے ایک شاعر کھلوتا ہی فرزدق، اس نے کہا میں دسا کون ہے؟ تو کہا دسو نہ کہ هذا الذي تعرف البطحاء وسعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ 35 شعر اس پڑھے کھلوتے کھلو، اے نہیں کہ پہلے لکھ کے نہ ہی لے آیا، فوری پڑھے۔ میں دساں کون ہے؟ اے اوہی جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون ہے۔
یہ وہ ہستی ہے جنہوں مکے دا پتھر بھی جاندا ہے، روڑا بھی جاندا ہے، حجر اسود بھی جاندا ہے۔ یہ حجر اسود دے بوسے لیندا ہے، حجر اسود اے دے بوسے لیندا ہے۔ یہ حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود اینو چومدا ہے۔ یہ وہ ہے، یہ نبی دی اولاد ہے، یہ نبی دا لاڈلا ہے۔ وہ شام تک کبڑی گیا، اس نو قید کر چھڑیا، مکے تو باہر کی جگہ اتنے قید کر چھڑیا۔ امام علیہ السلام نو پتہ لگا تو انہاں 10,000 درہم انعام بھیجیا، انہوں جا کے انہاں دتا تو رومن لگ گیا۔ اس آخیا انہوں نے آکھو ساری زندگی بادشاہ دی تعریف کی پیسے واسطے، تہاڈی تعریف کی اللہ واسطے، میں اللہ کو لینا تہاڈے کول کوئی نہیں۔ اس واپس کر دیتی۔ جب وہ واپس لے گیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں آکھو تیری نیت دا تینوں ثواب مل گیا تے اہل بیت دے گھروں کوئی شاید نکل جاوے نا خیرات ہو کے واپس نہیں آتی، رکھ لے۔ پھر اس نے رکھ لی، پھر نے رکھ لی۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی دا میراثی بنائی رکھے۔ سب سے عالی خاندان میرے بھائیوں، سب سے اونچا خاندان میرے بھائیوں، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ کوئی ہے جو قاب قوسین تک چلا جائے؟ ہے کوئی؟ والنجم اذا ہوا، آئے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ ہے کوئی قاب قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر۔ حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے۔ کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کو گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے۔ علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے۔ یہ رشتہ آسمان تے جوڑ بنایا ہے رب نے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا انکار ہو گیا کیویں؟ وہ کہنے کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ بس انہیں انشاءاللہ آکھے آئی کہ بہت مبارک ہو، نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے ہو گاں مجھ دی طرح کلے نال، باویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نامراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا نہیں پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آخیا، پھر بھی گھر گئے۔ تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرنا؟ یہ ممکن ہے کہ بیٹی علی دا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں؟ اللہ اللہ، ساری امت نو سدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی بلاؤ مدینے والوں۔ این مسجد بھر گئی جی میں تسی بھر بیٹھے ہو۔ آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی کو، اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر،
پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتاں نے، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصتی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہم السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے۔ آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان 15 رمضان 3 ہجری 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار۔ آپ ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دے ہو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر۔ مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد دی نماز، با جماعت نماز، ٹھیک؟ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی دا حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے چ گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے لگے آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو کیا دیکھا؟ حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹمٹ گٹمٹ کر رہے۔ اللہ، کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ بچوں کو نیچے اتار لے، تو اب سجدہ ایسے تھا نا، تو آپ کو یہاں سے نظر آیا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو آپ نے سجدے میں یوں کر کے اس کو روکا، نہیں کچھ نہیں، جب تک شہزادے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، جب وہ نیچے اتر گئے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا، ایک اگو بہ گیا ایک مگرو بہ گیا،
اور ٹنگا میں کراسنگ شروع ہو گئی، ادھر حسن ادھر حسین، ادھر حسین ادھر حسن، یہ کھیل شروع ہو گیا، ٹانگوں یہ ادھر جائے وہ ادھر جائے، وہ ادھر آئے وہ ادھر جائے، یہ کھیل چل رہا ہے، اور میرا نبی نماز بھی پڑھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نماز پوری کر کے سلام پھیر کے دونوں کو اپنی گود میں لی، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا بے ابی ہما و امی لا تو ہما، میرے ماں باپ پر ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کہا انہوں نے تکلیف نہ دے دیا جائے، تکلیف نہ دے دے تو نہ وہ تکلیف ویکھی جڑی کسے دیکھنی، کسے نبی دی اولاد ذبح نہیں ہوئی، میرے نبی دی اولاد ذبح ہوئی۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹا، 5-6 سال کا، اس کو ٹھیک کرنے لگے وہ چیخیں مارنے لگا، تو میں اس کی چیخیں سن نہیں سکا، میں بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ حسین کس جگرے والا ہے جو ساری نسل کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ابھی ہما و امی لا تو ہما، تکلیف نہ دے رہے، تکلیف نہ دے رہے۔ اب گلی میں جا رہے تھے، آگے بچے کھیل رہے تھے، ان میں امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو جب آپ قریب آئے تو آپ ان کی طرف لب پکڑو بھائی پکڑو، جو میں ایسے نہیں چھوٹے بچے تو مگر بھجنے ہیں، پھد دو بھائی پھد دو، تو وہ بچہ آگے بھاگتا ہے، باپ یا بھائی بڑا کہتا پکڑو بھائی پکڑو بھائی، تو وہ سمجھتا شاید واقعی میں پکڑائی نہیں دے رہا، تو میرے نبی نے یہ لاڈ کیا حسین کے ساتھ، نپو بھائی نپو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جائیں کبھی ادھر ہو جائیں، اور کبھی آگے سے آئیں کبھی پھر ادھر سے آئیں۔ یہ زمین آسمان کھیل دیکھ رہے تھے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کون کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، آخر اور سارے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا لاڈ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کے پکڑا اور ایسے اٹھایا اور ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین، یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ نے دونوں بچوں کو گود میں، آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے ملنے کو آئے یا کوئی اور صحابی تھے، سردی تھی، آپ نے چادر اتنے لئی ہوئی آئی، تو ایسے 2 سر چادر میں نظر آ رہے، ایک سجبت سے کبھی، تو جب بات ختم ہوگی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ کی چادر میں، تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن تھے ادھر حسین علیہ السلام، تو آپ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑا پیار کرتے ہیں، کہا میں ان سے پیار کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحبب من احبہما جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، وابغض ما ابغضہما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یہ تو میرے نبی نے لاڑ لڑا۔ عربوں کی ایک ثقافت، تہذیب، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا، کوئی سردار اپنے بچوں کو اٹھاتا نہیں تھا پیار کرنے کے لیے۔ سمجھ آ گئی گل میری؟ دیرے چ لے کے کوئی آ جاوے یہ ناممکن ہے، وہ تو گھر دے اندر نہ بچوں اٹھیں چیندے، کوئی دیرے چ لے کے آ جاوے، توبہ توبہ۔ میرے نبی کا نظارہ دیکھو، آپ گھر سے نکلے تو ایتھے پتران چاونا ایک عام عادت والی گل ہے، ماحول دی گل ہے، لیکن جب آپ باہر آئے تو ایس موڈے تے حسن
اور ایس موڈے تے حسین، کون ہو بچے؟ ایس موڈے تے حسن، ایس موڈے تے حسین، ایتھے چاہے ہویا ایتھے۔ ایک دیہاتی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ ایسے کدی پترا نو چومیا بھی نہیں تو تسی ایتھے آئے ہوئے، یہ کیا یا رسول اللہ؟ کہاں آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ ایتھے چھایا ہوا ایتھے دونوں بھائیوں کی کشتی کرا رہے۔ سبحان اللہ، تھوڑے کول پتراں واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا، کاروبار کاروبار نوکری بچیاں واسطے ٹائم، میرا نبی جیسا مصروف کائنات میں کوئی نہیں، روزانہ اپنے نواسوں کے لیے وقت نکالتے۔ تو ایک دن دونوں کی کشتی کرا رہے تھے۔ اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو وہ ان کو دبا رہے تھے اور وہ ذرا نیو رہے تھے، جھک رہے تھے۔ تو آپ نے نا حسین کو تھاپڑا دیا، حسین شابا ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، حسین شابا، زور لا زور لا۔ ذرا شانت ویکھو میں کی سنا رہا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام بول پہ یا رسول اللہ تھی ساری شاباز حسین نو دیتی جاندے، تھوڑا حسن نو بھی تھاپڑا مار، وہ تو ماں آئی تھی سارے تھاپڑے حسین نو دیتی جاندے ہو، میں قربان جاواں حسنین تے فرمایا فاطمہ اے جبریل میرے کو کھلوتا ہے تے حسین نو تھاپڑے مار رہا ہے، تاں پر میں بھی اسے نو ہی تھاپڑے مار رہا جنہاں دی کشتیاں جبریل آوے میں ذبح کر چھڑ۔ ایک رات آپ گھر میں تشریف لائے تو سارے سوئے ہوئے تھے، حضرت حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی۔ فاطمہ علیہ السلام اٹھنے لگے، ہم نے کہا لیٹی رہو۔ آپ نے گلاس اٹھایا اور سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لے، باہر نکلے، باہر ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مری ہوئی بکری، وچ دودھ تک تھے، وہ خون بھی کوئی نہ آئی۔ آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ نال بھر کے ہیٹھا آ گیا۔ تو آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر آئے تو حسین علیہ السلام بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ بھاگ کے آگے آ گئے، پہلے میں نے دیو۔ آپ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، بعد پلاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین سر سے لے کر پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، اور سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ تو اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق فرماتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پھر آپ نے فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، حسن حسین فاطمہ، آپ نے نہیں پیا۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ ہوں، ہم قیامت میں ایک ہی جگہ پہ، مکان واحد یوم القیامہ۔ ایک دن آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو ساریاں قضائیاں دب گئی، میرا تو گھر پورا ہو گیا اگر مجھے آپ کے گھر کے سامنے گھر مل جائے۔ یہ فضیلت اور کسی کو نہیں آپ نے سنائی کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ اتنا بڑا، میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اس گھر کا حق ادا نہیں کر سکتا، ساری امت لگی رہے، اس گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے خون کا ایک قطرہ پوری امت کے خون سے زیادہ وزنی بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔
کیوں کربلا میں پانی کی طرح بہہ گیا؟ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے ہیں، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین، ماتم حسین کا کرتے ہیں، اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، یہ اوپر والے باہر والے وہ دیکھو کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایتھے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹائے۔ اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 پر عمر تھی آپ کی، 46 پر۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے، بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہا نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ پہ نبڑ لواں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہائے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا، رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کمبخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کمبخت کو معاف کر دینا، اور اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر دیں، معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ۔
اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ وہ زہر میں تڑپ کے ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔ اور میرے دیکھو یہ دین قربانی سے چلتا ہے۔ چھری چلی، سب سے پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور چھری نہیں چل سکی۔ پھر وہ چھری آئی میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ پر، آپ نے حضرت عبداللہ کو بچا لیا اور چھری نہیں چلی۔ چھری نے چلنا تھا، باغ کو پانی کی ضرورت ہے، نبی کے باغ کو امت کا خون چاہیے، انباں نوں پانی چاہیے، امت دی سرسبزی واسطے امت دی قربانیاں دا خون چاہیے۔ لہٰذا جب حسین کی باری آئی تو چھری کو اللہ نے آزاد کر دیا اور وہ گردنیں کاٹتی چلی گئی، اور 72 سر نیزوں پہ چڑھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے جب نیزوں پہ چڑھے سر دیکھے اور ادھر لاشیں دیکھی، گھوڑے دوڑا دیے لاشوں پر، کم بختوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تو حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا جس پر کوفی بھی جڑے خبیث مارن والے ہیں وہ بھی رو پے، کہا یا محمد یا محمد۔ جمعرات کا دن تھا اور آپ بعد سننا ہے، مجھے گل یاد آ گئی، جمعرات کا دن تھا، آپ خیمے کے سامنے بیٹھے تھے، عصر کا وقت قریب تھا، آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ موت تو سر تے کھلی۔ کہا اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا، آپ کی بیگم آخری فوت ہوئی ام سلمہ، کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے، بلکہ پگڑی ہے ہی نہیں، بالوں میں مٹی ہے، داڑھی پہ مٹی ہے، پورے وجود پہ مٹی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں، حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سے خواب دیکھا، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں، بوتل ایتھو تک ہے، ایتھو خالی ہے، آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا، ان کا وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے، ان کتیاں دا کی حال ہوئے، قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں۔ ویکھن بازی حسین ہارے نہیں، جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے۔ اور ایک دم انہوں نے حملہ کیا جمعرات میں، تو آپ نے زہیر بن قین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن مہلت دے دو، میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا۔ تو زہیر نے جا کر کہا کہ جی ہمیں آج کی مہلت دے دو، ہمارے امام کہتے ہیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ تو سارے خوش ہو گئے، بھائی کم پھٹا پہ گیا۔ تو جب رات ہوئی نا تو سب کو اکٹھا کیا، دیکھو میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے، کیونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے۔ تو میں پکڑا گیا، مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرا ہے چلے جاؤ، میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ کے ساتھ۔ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا، نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا۔ اے حسین میری ایک جان ہے تو چپے قربان ہو جائے، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا، پر میری تو جان ہی ایک ہے، ابھی ختم ہو جائے۔ یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ،
جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان، سنو مرن والے کی گلاں کر رہے ہیں، جنت کی حوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آ کے ہمیں قتل کریں اور ہم حوروں کے جا کے گلے لگ جائیں۔ زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی، مار دوں گا تم سب کو جان سے، وہ ہنس پڑے، اب الموت تخوفنی، بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اور امام حسین عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر، تو ہم نے کہا صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میرے نبی سے، اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لا ارا کلبا ابلغ یلغ دماء اہل بیتی، آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ اور یہ جو تھا کم وقت شمر، اس کو پھل بیری تھی، یہ کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی، کالا چٹا ہو گیا۔ تو جب وہ سامنے آیا، پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا، وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، اللہ رسول نے سچ کہا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا، یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب ابھی نکے نکے بال، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتا آئے گا۔ تو زہیر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لگے دیکھو اے اہل کوفہ، ہم اور تم ایک امت ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، لیکن اگر تم نے تلوار اٹھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے، ہمارا اور ہے، اور ہماری ملت اور ہے، تمہاری اور ہے، پھر تم قیامت تک ہم سے مل نہیں سکتے، ہم تم سے مل نہیں سکتے۔ نظارے ثم نظارے، میں ڈرا رہا ہوں آل رسول کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگین نہ کرو، اس جہان میں بھی لعنت پڑے گی اور آگے بھی لعنت پڑے گی، اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو۔ لیکن ان کو حسین کو سہرا پہنانا تھا، حسین کو یہ سہرا سجانا تھا، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ جب وہ کٹے ہوئے لاشیں دیکھے تو حضرت زینب نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمدا، ہائے یا رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، صلی علیک الالہ و ملک السماء، آسمان کا رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے، اور آسمان کے فرشتے آپ پہ درود بھیجیں۔ ھذا حسین بالعراء، آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے، واہ محمدا واہ محمدا بناتک صبایا، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی بیٹیاں قید، جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیا آئے، آج وہ قید میں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، اور آپ کی اولاد ذبح کر دی گئی۔ تَصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، کوفیوں نے آپ کے جنازہ نہیں پڑھنے دیے اور آپ کو کفن نہیں دینے دیے، تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ بنو اسد کے لوگوں نے پھر آ کے ان سب کے جنازے پڑھے، لاشوں کو رون دیا تھا۔ پہلا شہید مسلم بن اوسج، وہ نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم، اور زیاد کا غلام نکلا عمیر، دو یہ ایک، انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی، دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی، کہا آؤ، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں ہے، ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو، ان پہ اکٹھے حملہ کرو، پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو۔ 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی، رائٹ سائڈ پر زہیر بن القیم سردار تھے، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے، اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔
وہ تھے، اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے، اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے، جو آئے اس کو وہ مار دیں۔ تو وہ شمر کہنے لگا یہ ہم سب کو مار دیں گے، یہ تو موت کو خرید کے ان کے گھوڑے مارو۔ تو 500 تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے، اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے، اور سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا۔ آپ نے ان کی صف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے، اور ظہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کی نظر پڑی تو سورج ڈھل گیا۔ اور سن لو تلمبے آلے عبدالحکیم آلے چل، پتہ نہیں کتوں آئے بیٹھے ہو، نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی، نہیں پڑھی جاندی آپ پہ اللہ بش کے سی۔ حسین جنت کا سردار، اور موت سر پہ کھڑی ہے۔ اگر ان 14 صدی میں کسی کو نماز معاف ہوتی تو حسین کو معاف ہوتی اس کربلا کے میدان میں، لیکن انہوں نے، اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں کی جھنکار ہے، نیز اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے، اور زمین تپ رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے، تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شیر بازار والے آدھے جی نہیں پڑھی جاندی، گاہک بڑے ہوندے نہیں پڑھی جاندی، اور میرے نبی کا نواسا کہہ رہا ہے زہیر سے، جو ادھر والا سردار تھا، زہیر شمر سے کہو تھوڑی دیر واسطے نماز پڑھن دے، تھوڑی دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لویے۔ تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھن دیو، تھوڑی دیر جنگ روکو، کہ ہم نہیں روکیں گے۔ تو ابن نمیر ان میں تھا، انہوں نے کہا توڑی تا نماز ہوندی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر کہنے لگے لعنت تیری نسلاں تے تیرے اتے، آل رسول کی نہیں ہوتی نماز اور تمہاری ہوتی ہے۔ کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور، اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا، اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دے ہو نماز، کیوں سجدیاں دے منکر ہوندے ہو، کیوں رب دی بارگاہ متھا نہیں ٹیک دے ہو، کیوں اللہ دے اگوں سربت سجود نہیں ہوندے ہو۔ میں ایڈے وڈے رتبے تے ہو کے اور شہادت دا تاج سر تے سجا تے میں سجدہ کیتا ہے، میں نماز نہیں چھڈی، تھوڑے کول کی گنجائش ہے تسی تلمبے عبدالحکیم چنو کبیر آلے بہ کے نماز چھڑ دے ہو، بھویں شیعہ ہے، بھویں سنی ہے، بھویں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، آل حدیث ہے، کتھوں گنجائش ہے نماز چھڈن دی؟ اگر گنجائش ہوتی اس قافلے کو گنجائش ہوتی، نہیں چھوڑی نماز۔ ان کا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، وہ پیچھے رہ کی گئے ہیں، زور تک 8 شہید ہو گئے ہیں۔ تو آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر آدھوں آگے آ گئے اور جو پہلے کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑھی، اور عصر کی نماز سے پہلے سارے شہید ہو۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے تو باقی اہل بیت رہ گئے 17۔ تو سب سے پہلے جو اہل بیت کا خون گرا وہ حضرت علی الاکبر ہیں، امام حسین کے صاحب صاحب۔ ان کا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے آگے مروں۔ کہنے لگے اچھا بیٹا جا، اپنے آباء و اجداد تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیر زخمی کی طرح حملہ کیا، ادھر صفیں کاٹ ادھر صفیں کاٹ، پر ایک بندہ 4000 نال کیویں لڑ سکتا ہے؟ آخری گر کے شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم، ان 17 میں قاسم سب سے حسین، 20-22 سال کی عمر تھی۔ کہا چچا مجھے اجازت، کہہ رہے بیٹا اجازت؟ یہ کسی سیر تے گھلنا پہ ہوگا کوئی کسی اجازت؟ تو انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آ کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹا تو آپ گرے، انہوں نے تلواروں کے وار کے
تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح آئے اور مجمع کو چیر کے رکھ دیا، تو دیکھا تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو جان نکل رہی تھی، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر روئے اور کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج اس کے دشمن زیادہ ہے، اس کے دوست تھوڑے، آج وہ بڑا بے بس ہے، یہ کیا منہ دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا۔ جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سینے پیچھے لا کر اہل بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ، پھر ابو بکر، 3 امام حسن علیہ السلام کے شہید ہوئے، 2 امام حسین، علی الاکبر اور علی الاصغر 2 سال کے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور جعفر اور عبد الرحمن، پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان، عبداللہ، محمد، ابو بکر، جعفر یہ آپ کے اور عباس، یہ 6 بیٹے شہید ہوئے۔ 7ویں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد، باقی دوسری بیویوں کی اولاد۔ عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، وہ مشہور ہو گئے، باقی 5 بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے۔ 6 تے 7واں امام علیہ السلام ہیں۔ 7 لاشاں پئیوں میں بھائیاں دیاں کی خیال ہے کی حال ہوئے گا امام حسین علیہ السلام۔ پھر آپ اکیلے رہ گئے، زخمی ہو گئے تھے، اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، تو آپ بیٹھ گئے تھک کر، تلوار ہاتھ میں تھی، فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو عبداللہ۔ میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ایک میری بہن لاہور میں تھی، ایک فیصل آباد میں تھی، تو ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو وہ بار بار کہے میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو۔ میں اس واقعے کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں مینوں ملا دیو۔ وہ نہیں پہنچ سکیں، پہلے ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو، ان کی 2 سال عمر تھی، تو مجھے عبداللہ ملا دو۔ ان کا خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا، تو وہ ان کو لے کر آئے، تو آپ نے ان کو گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے بے بسی کے ساتھ۔ تو کوفی لشکر میں ایک تھا حرملہ بن موقت، اس نے طاق کے تیر مارا، تیر خطا بھی تو ہو سکتا تھا، اور تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا، وہ گردن کے پار ہو گیا، اور ایسے خون کا فوارہ ابلا، اور آپ نے خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھال دیا، اچھا یا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، انہوں نے کل بدلہ ضرور لوی میرے مولا۔ اب پھر آپ کھڑے ہو گئے، آپ شمر کہو مارو اینو، جڑا اگاں جاوے پیچھے آ جاوے۔ تو شمر نے گالیاں نکالی، مارتے کیوں نہیں ہو؟ آپ تو وہ سویل کو زخمی حالت میں تھے، صرف تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی، تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھائی کوئی اور مار دے، میں نہ مارو۔ لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو زرع بن شریک تمیمی تھا، خبیث کا بچہ، نہیں آپ خبیث آئے پہ ہو تو شریف آئے، وہ آپ خبیث تھا نام مراد لعین، اس نے آپ کے کندھے پہ تلوار کا وار کیا، جس سے آپ ڈول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے۔ تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا، تو اب سیدھا پیچھے گرے، تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کاٹ کے خولہ بن یزید کو دے دیا، اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اثر پر۔ سب کی بارات جا رہی تھی، کوفے بارات جا رہی تھی، نیزوں پہ چڑھے ہوئے سر تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، یہاں ماری، یہاں ایسے، یہاں
تو ابو برزہ اسلمی ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چوما۔ تو وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا، ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا۔ پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچا ہے، یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی، اس نے ایسے منہ پہ ماری، ایسے ایسے ایسے۔ تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا، اے ماما نو ویندو ایتھے بچے نو کھڑا کر کے جھولا دین ہوندا، تو آپ نے یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھوں سے ایسے جھولا دے رہے تھے حسین کو، اور کہہ رہے تھے ہاں اوپر آؤ، پہاڑی پہ چڑھو، پہاڑی پہ پلیاں نو آکھیا پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو اوپر آئے یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، ہم نے کہا اور آ گیا، وہ یہاں آ گئے، انہوں نے کہا آپ ایسے تھے، اتنا کیوں جان، تو آپ ایسے ہو گئے، کہا اور آگے آؤ، تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا منہ چوما اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو زید بن ارقم نے کہا مت مارو، میں نے نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناؤ، یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو، پیسہ جاتا ہے جانے دو، مال جاتا ہے جانے دو، عزت جاتی ہے جانے دو، آبرو جاتی ہے جانے دو، پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو، تو عزت بھی تمہاری، بلندی بھی تمہاری، شرافت بھی تمہاری، اور کامیابی بھی تمہاری، اور جنت بھی تمہاری، اور جنت کی حوریں بھی تمہاری، جنت کے نغمے بھی تمہارے۔ اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زیاد جب قتل ہوا، مختار ثقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لایا گیا ان کے سامنے، مختار کے سامنے، اللہ مختار کا بھلا کرے، ان کے درجے بلند کرے، اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین، ایک ایک، کوئی ایک بھی کم وقت اپنی موت نہیں مریا، سب دے سر لائے اس۔ تو ابن زیاد کا سر سامنے آیا، اور بھی سر تھے، تو ایک دم آ گیا آواز آئی، ایک چھوٹا گیا سپ بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، اور ایک دم نکل گیا باہر۔ تھوڑی دیر گزری پھر آواز ہے جا او آیا، سب لوگ بھاگ کے ادھر ادھر ہوئے، وہ سانپ پھر آیا اور اس خبیث کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، اگلے سپادہ کی کرے گا۔ یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، 3 دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا، صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کی انہوں نے، اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا۔ مسلم بن عقبہ مرری جب وہاں سے مکے جانے لگا تو ذوالحلیفہ پہ آ کے مر گیا، تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکے چلا گیا، تو مدینے والوں نے کہا اس کمبخت کی قبر کھٹو، لاش کٹو، سولی پہ لٹکاؤ۔ تو مدینے والے آئے اور اس کی قبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں۔ جب مٹی ہٹائی تو پوری قبر آخر تک انگاروں سے بھری پڑی تھی، اور اس میں اس کی لاش ایک سریے کی طرح پڑی ہوئی تھی، جس میں سریا سرخ ہو جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، اور پورا انگاروں میں اس کی قبر ڈھکی ہوئی تھی۔ تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے لیا، اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، میری شفاعت کا یہ سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے، نادانی ہے، ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ان
ان واقعات کو صرف روایتی نہ بناؤ کہ چلو بھائی ربیع الاول تھوڑی جھنڈیاں لا چھڑیاں، جلوس کا چھڑے، اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا، ماتم کھلا. نہیں، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو، زندگی بدلو. میرے رب کی قسم، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور جنت بھی سرداری. تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا؟ کیوں لٹا دیا؟ کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں بن سکتا، میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. موت اس سے پہلے ہے. وقد خیرون الکفر والموت دونہ وقد حملت عینایا من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیت ولکن حضاری جحمرار ملفعی. تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دوں. اللہ کی قسم، موت کو گلے لگانا مجھے زیادہ محبوب ہے، اور میری آنکھوں میں آنسو ہیں. تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں ڈر گیا ہوں. میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں. او نا تے مر کے بھی پہ آدھا میں ڈر رہا ہوں. اتنے شراباں پی کے آدھے اللہ آپ پہ بخشش، سود کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش، زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش. بھائیو، سودے کرو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، بریلی ہو، جو بندی ہو. اللہ تو ایک ہے، رسول تو ایک ہے، کتاب تو ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے. اللہ کو راضی کر لو، اس کے حبیب کو راضی کر لو، اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو. ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی. اور نماز میں نماز کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ، تو حضرت امام حسین بھی تھے، تو وہ مٹی وغیرہ اڑ رہی تھی، تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی. تو ابو ہریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ تو سیاਣੀ عمر کے تھے، تو امام نے پاؤں کھینچ لیے. نہیں چاچا، میں تو بہت چھوٹا ہوں. کہا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے، یہ میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کر رہا ہوں، میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کر رہا ہوں. بچے کھیل رہے تھے تو عمر گزرے، تو بچے بھاگ گئے. امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے، تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا لا انت الا عبد ابی، تو میرے نانا کا غلام ہی تو ہے، ساری کھیل خراب کر دی تھی. تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے کہ بیٹا قیامت کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ کہہ دو گے قیامت کے دن بھی کہ میں تیرے نانا کا غلام؟ هل انت الا عبد ابی، کہہ دو گے قیامت کے دن کہ میں واقعی میں بھی تیرے نانا کا غلام؟ غلامی میں آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ ایک عہد و پیمان ہے. یا اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے، تیرے نام پہ. بھائی بج گئے، ان پتہ ہی نہیں لگا. تو میرے عزیزو، ایک تو آج توبہ کرو، یہ محرم کا پاک مہینہ ہے. آج بہت بڑا مجمع ہے تلمبے کے لحاظ سے، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہیں. یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو. اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ ہمت دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے توبہ پکی ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، زندگی کو راستہ ملے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب صفیں بناؤ، سنتیں پڑھو، نماز پڑھو.